السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث نمبر ہے 53۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس۔ نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ 5 ایسے اوقات ہیں جن کو ممنوع اوقات کہا جاتا ہے، جن میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان ممنوع اوقات کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ 3 اوقات، 3 وقت ایسے ہیں جس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 3 وقتوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، میت کو قبر میں بھی نہیں اتار سکتے۔ کون سے 3 وقت ہیں؟ جی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ جی 3 وقت کون سے ہیں؟ پچھلی کلاس میں کون تھے؟ آپ تو نہیں تھے میرے خیال میں۔ جی سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا اور نصف النہار۔ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، سورج کا بالکل سر کے اوپر آ جانا۔ ان 3 اوقات میں نہ نماز جنازہ، نہ فرض نماز، نہ کوئی اور نماز، نہ سجدہ، نہ تدفین۔ باقی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دو وقت اور ہیں، ان 2 اوقات میں آپ بغیر کسی وجہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی نماز کی کوئی وجہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کی کوئی وجہ نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون سے 2 وقت ہیں؟ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ فجر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، اب آپ کی نفلی نماز ممنوع ہو گئی۔ ہاں اگر آپ کی سنت رہتی ہے تو آپ پڑھ لیں سنت فجر کی، کسی اور نماز کی سنت بھول گئے تھے پڑھ لیں، آپ تحیت المسجد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ ویسے ہی دل کر رہا ہے میں 2 رکعت پڑھ لوں تو نہیں پڑھ سکتے آپ، نہ عصر کے بعد نہ فجر کے بعد۔ ہاں اگر آپ کی کوئی فرض رہتی ہے آپ پڑھ لیں، آپ کی سنت رہتی ہے پڑھ لیں، اور آپ تحیت المسجد پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے تو پڑھ لیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا سورج کے نکلنے کا یا سورج کے غروب ہونے کا۔ ہاں طواف بیت اللہ مستثنیٰ ہے اس سے۔ بیت اللہ میں نہ طواف کا کوئی ممنوع وقت ہے اور نہ ہی نماز کا کوئی ممنوع وقت، کوئی بھی ممنوع وقت نہیں، ہر طرح کے وقت سے وہ مستثنیٰ ہے۔ آپ کا سوال بڑا عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اشراق، چاشت اور صلاۃ ضحیٰ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ سوال کیسا ہے؟ وہ تو سورج نکلنے کے بعد ہے، تو یا تو سورج نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے منع ہے۔ سورج نکل گیا تو اس کے بعد پھر آپ نفلی نماز کی اجازت ہے، آپ کو پڑھ لیں۔ آپ نماز کے اذکار کے ٹائم ہٹے نا، اپنے سبق سے ہٹے نا۔ نماز کے اذکار کے ٹائم ایک ہے مغرب سے پہلے، دوسرا طلوع شمس سے پہلے، یعنی فجر کے فوراً بعد۔ فجر سے پہلے ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن فجر کے فوراً بعد اذکار ہونے چاہیے صبح کے،
और जो शाम के अस्कार हैं वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। बैतुल्लाह हर तरह के वक्त से मुस्तस्ना है, बैतुल्लाह में कोई ममनू वक्त नहीं है। इशराक की टाइमिंग सूरज निकलने के 15 मिनट बाद है। सजदा कोई नहीं कर सकते 3 औकात में। बाकी असर के बाद और फजर के बाद जो है मुतलक सजदा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो 3 ममनू औकात उसमें नहीं कर सकते। आप अपने सवाल अभी रोक दें, अभी हम पढ़ते हैं तो आखिर में लेंगे इंशाल्लाह। एक घंटे तक रहती है इशराक, और उसके बाद 1.5 घंटे बाद जो है ना वो चाश शुरू हो जाता है वक्त। हदीस का तर्जमा करते हैं। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला सलाता, कोई नमाज नहीं है, बाद सुबह, फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, हत्ता तरतफिया शम्सु, हत्ता के सूरज बुलंद हो जाए। बुलंद होने का मतलब है सूरज निकलने के बाद थोड़ा सा, एक हदीस में आता है एक नेजे के बराबर बुलंद हो जाए। इसलिए सूरज निकलने के कितने मिनट बाद, तकरीबन 15 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि इतने वक्त में एक नेजे के बराबर सूरज ऊपर चढ़ जाता है। वला सलात बाद अल असरी, असर की नमाज के बाद भी नमाज नहीं पढ़ सकते आप, हत्ता तगीब शम्सु, यहां तक कि सूरज गायब हो जाए। मैंने आपके सामने एक मसला जिक्र किया है। मसला यह था कि फजर और असर के बाद बिला सबब नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई सबब है तो पढ़ सकते हैं। आप सुन्नत रहेगी पढ़ लें, फर्ज रहेगी पढ़ लें, तो इसकी क्या दलील है? पिछली क्लास में मैंने बताई थी कि असर और फजर के बाद नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर कोई रहती है नमाज वो पढ़ सकते हैं। इसकी क्या दलील है? आप 2 दलीलें जिक्र की थी। एक है नबी अलैहिस्सलाम की जोहर के बाद की 2 रकात रह गई थी, आपको असर के बाद याद आया कि मैंने तो जोहर के बाद की 2 सुन्नतें पढ़नी थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन 2 सुन्नतों को असर के बाद अदा किया। तो सुन्नत तो बड़ी ताकीद है इसकी, तो इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक सहाबी ने फजर की नमाज अल्लाह के रसूल के साथ पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी जगह पर खड़े होकर दोबारा नमाज शुरू कर दी। जब नमाज खत्म हुई तो नबी इस्लाम ने पूछा कि फजर की तूने 4 रकात पढ़ी हैं? कहा अल्लाह के रसूल नहीं, 2 ही पढ़ी हैं, अलबत्ता फजर से पहले वाली सुन्नतें रह गई थी जो मैंने अब पढ़ी हैं। तो नबी इस्लाम ने खामोशी इख्तियार की, और आपका खामोश होना यह रजामंदी की दलील होती है। तो इसका माना यह है कि फजर की सुन्नत, जोहर की सुन्नत, या कोई और इशरा की नमाज है, अपना इशरा कह रहा हूं, आपकी तहियतुल मस्जिद की नमाज है, या आपकी कोई फर्ज रहती थी, वो पढ़ सकते हैं। सिर्फ असर और फजर के बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते जिसके पीछे कोई वजह और सबब ना हो। इस हदीस के मसले लिखें। नंबर 1, नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक बगैर किसी सबब के नफल पढ़ना ममनू है। नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक बगैर किसी वजह के नफल पढ़ना ममनू है। यही दूसरा सवाल, दूसरा मसला, इसमें फजर की जगह आप असर डाल दें। नमाज असर के बाद सूरज के गुरूब होने तक
नमाज असर के बाद सूरज के गुरूब होने तक बगैर किसी वजह के नफल पढ़ना मना है। ये बेटा पानी ले आओ ठंडा। तीसरा मसला, ममनुआ औकात में ममनुआ औकात में नमाज पढ़ने से इसलिए रोका गया है ताकि कुफार से मुशाबहत ना हो। ताकि कुफार से मुशाबहत ना हो, क्योंकि कुफार इन औकात में इबादत करते हैं। क्योंकि कुफार इन औकात में इबादत करते हैं। कभी सूरज की इबादत, कभी चांद की इबादत, कभी सितारे की इबादत, कभी मूर्ति की इबादत, कभी हजर और शजर की इबादत, मुख्तलिफ चीजों की इबादत करते हैं। लिहाजा हम जो है मुशाबहत से बचेंगे, बचने का हुक्म दिया गया है। इससे एक कायदा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, मुशाबहत वाला। शरीयत ने हर एक की हुदूद मुकर्रर कर दी हैं, ये इसकी हद है और ये इसकी हद है। दोनों को ये कहा गया कि ये हद अलग अलग है, इसकी मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। जैसे मर्द है, मर्द की एक हद है, औरत की एक हद है। मर्द को ये कहा गया कि औरत बनने की कोशिश नहीं करनी, और औरत को कहा गया कि मर्द बनने की कोशिश नहीं करनी। जो एक दूसरे की हद में दखल अंदाजी करता है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और ऐसी औरतों पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। आजकल लिबास में, जूतों में, बालों की कटिंग में, गुफ्तगू के स्टाइल में एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार की जा रही है। और कुफार से ये तो, हालांकि औरत भी मुसलमान है, मर्द भी मुसलमान है, तो ये हुक्म है। लेकिन काफिर से मुशाबहत, मुसलमान की जिसकी तहजीब सबसे ज्यादा उम्दा है, शरीयत किसी भी तरह से इसकी इजाजत नहीं देती। इसलिए नबी इस्लाम ने वाज़े अल्फाज में फरमाया, मन तशब्बह बिगैरिना फहुव मिनहुम, या मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां देख लें, कुफार की इबादत का एक मखसूस वक्त है, उस वक्त से रोक दिया गया, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे ताकि मुशाबहत ना हो। मस्जिद नबवी में जब उसकी तामीर हुई, अजान का मसला उठा, अजान कैसे दें, तो नबी इस्लाम के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे। एक है बाजा बजाना, दूसरा था आग को जलाना, तीसरा था घंटी। ये 3 ऑप्शन रखे थे, घंटी बजाते हैं, या सूर फूंकते हैं, या आग जलाते हैं। तो नबी इस्लाम ने तीनों को रद्द कर दिया था। आपने फरमाया कि हम ईसाइयों की मुशाबहत नहीं कर सकते, हम यहूदियों की मुशाबहत नहीं कर सकते, हम मजूसियों की मुशाबहत इख्तियार नहीं कर सकते। हालांकि यहां तो मकसूद अल्लाह की इबादत था, लेकिन मुशाबहत तो थी। तो फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि सिर्फ अस्सलातु जामिअतुन के अल्फाज के साथ तुम सदा बुलंद करो, जोर से ये आवाज़ें लगाओ, अस्सलातु जामिअतुन, ताकि लोग जमा हो जाएं। उसके बाद फिर 2 सहाबी ऐसे हैं जिनको ख्वाब में अजान सिखाई गई। किसी को पता है कौन से सहाबी हैं वो? नहीं, बिलाल तो अजान देते थे, हजरत उमर और दूसरे थे अब्दुल्ला बिन जैद। इन दोनों सहाबा को ख्वाब के अंदर अजान के कलिमात सिखाए गए। उन्होंने अल्लाह के रसूल को बताए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्फाज बिलाल को सिखा दिए और वो अजान देना शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन जैद
تو مشابت نہیں. اب یہاں ایک مسئلہ میں اور ذکر کر دیتا ہوں. ہمارے گھروں میں کبھی کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں. 10 محرم کو حلیم آ گئی بھائی. کہتے کہ اللہ کے واسطے ہم دے رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے واسطے خیرات کرنے کے لیے آپ کو 10 محرم ملی ہے, اور ہم بھی رکھ لیتے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. تو رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. نہ آپ اس دن حلیم بنا سکتے ہیں چاہے آپ کا نظریہ ہی نہ ہو. مشابت ہو گئی نا. آپ کے بچے کیا بولیں گے؟ 10 محرم کو حلیم. ہمارے گھروں میں ہمارے دادا پکاتے تھے. اس کو نہیں پتا کہ وہ باہر کیا ہو رہا ہے. پھر باہر اگر دوست مل گئے اور حلیم بنا رہے ہیں تو وہ بولے گا تو یہ ہمارے دادا بھی بناتے تھے, ہماری اماں بھی بناتی تھی, لہذا حلیم ہم بھی بنائیں گے. آپ نے سکھا دیا نا اس کو. اسلامی احکام میں, افکار میں, عقائد میں غیرت ہونی چاہیے. مشابت بالکل نہیں. اگر کوئی باطل قوم مذہب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو لینے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. لینے سے بھی شے ملتی ہے نا. انہوں نے مجھے کھانا بھیج دیا 10 محرم کو, میں نے لے لیا, تو وہ بولیں گے یہ بھی تو کرتے ہیں. آپ واپس بھیج دیں, بھائی لے جائیں, آپ کھائیں, آپ کے بچے کھائیں. ہم نہیں کھاتے ایسی چیزیں, نہ ہم ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر چاہے کچھ بھی ہو جائے, وہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہے. قطعاً اس کی گنجائش نہیں. ان چیزوں میں غیرت ہونی چاہیے. مشابت کو دیکھ لیں, اگر اس میں کسی عمل میں کسی قوم سے مشابت ہو رہی ہے تو آپ کا وہ عمل جائز نہیں ہے. اگلی حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے فوت شدہ نمازوں کی قضا. فوت شدہ نمازوں کی قضا. اس میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. فتویٰ لینے چلے جائیں, فوت شدہ, میری 10 سالوں کی نماز رہتی ہے, وہ کہتے ہیں قضاء عمری تو بہت ضروری ہے بھائی. آپ کی 10 سال 20 سال کی نماز رہتی ہے تو آپ نے پڑھنی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ نمازوں کی تعداد کو گنیں. فرض صرف گن لیں آپ. فرض نماز کتنی ہو گئی؟ 5 اوقات, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر. کتنی بنتی ہیں؟ ظہر, عصر, عشاء, یہ ہو گئی 12. 3 مغرب کی 15 اور 2 فجر کی ہوگی 17. صرف فرض ہیں. اور سنن مؤکدہ کتنی ہیں؟ 12 سنن مؤکدہ ہیں. تو 17 اور 12 کتنی ہو گئی؟ 29 رکعات. 29 رکعات آپ نے پڑھنی ہے ہر روز. 17 فرض ہیں اور 12 سنن مؤکدہ ہیں. اچھا, اگر وہ کہتا ہے کہ بھی آپ نے اپنی زندگی کی قضاء عمری بھی ادا کرنی ہے تو 29 کو ڈبل کر دیں آپ, 58 رکعت اگر کہیں آپ نے روز پڑھنی ہے تو شوق سے پڑھے گا 1 دن 2 دن, تیسرے دن اس کے بعد بولے گا بھائی کون پڑھے. وہ آپ کی قضاء عمری بھی گئی اور جو بیچارے نے ادا کرنی تھی وہ بھی گئی. یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں رکعت جو حدیث میں, وگرنہ بعض لوگوں کے ہاں صرف عشاء کی رکعت 17 ہیں. فقہ حنفی میں عشاء کی رکعت کی صرف تعداد کتنی ہے؟ 17. ظہر میں بھی کوئی 15 ہے, مغرب میں 7 ہیں. ان کے حساب سے تو 80 تک پہنچ جائے گی تعداد. 80 تک کوئی نہیں پڑے گا. تو حکم یہ جناب, جو آپ کی فرض نماز بغیر کسی وجہ سے رہ جاتی ہے, شرعی عذر کے بغیر رہتی ہے, تو اس کی صرف توبہ ہے. اس کا کفارہ صرف توبہ ہے. سچی توبہ کرنے کے بعد آپ شروع کر دیں آپ نماز پڑھنا. سچی توبہ کریں اور شروع کر دیں. پھر اس کے بعد 1 دن کی نماز رہتی ہے, 2 دن کی رہتی ہے, جو آپ کو یاد ہے اس کی قضا دیتے رہیں آپ. دیر سویر ہو جائے لیکن اپنی عادت بنا لے, نماز نہیں چھوڑنی, یہ نیت کر لیں. قضاء عمری کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. ایک دوسری بات, کچھ فرقہ, اسماعیلی فرقہ ہے, اسماعیلی فرقہ ان کے نزدیک اگر آپ کی کچھ سالوں کی نماز رہتی ہے, ہر نماز کے حساب سے اتنے پیسے جمع کرائیں, آپ کی نماز معاف ہو گئی. وہ پیسے لیتے ہیں.
اس کی نماز معاف ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں, تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے بھائی. یہ بھی عجیب ڈرامے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یوم الخندق, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جنگ خندق کے دن. جنگ خندق کس ہجری میں ہوئی تھی؟ جنگ خندق. جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ جنگ احد کب ہوئی؟ جنگ خندق, احزاب, فتح مکہ, تبوک, اللہ کے رسول کے غزوات ہیں. جنگ بدر 2 ہجری میں, احد 3 میں, خیبر 4 یا 5 میں, خیبر 6 میں ہوئی اور یہ 5 میں ہوئی جنگ خندق. 2 میں بدر, 3 میں احد اور 5 میں خندق, 6 میں خیبر اور 6 ہی میں صلح حدیبیہ, قصہ حدیبیہ, اور 8 کو فتح مکہ, 9 کو غزوہ تبوک. تو خندق کے دن, اس کو جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں نے خندقیں کھودی تھی. خندق کھودی جاتی ہے دشمن کے وار سے بچنے. جنگ خندق کا ایک قصہ اتنا مشہور ہے کہ تقریباً سب کو ہی پتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے تھے. صحابہ کرام نے بھوکا شکوا کہ جی. تو یہ خندق کے دن آئے بعد ما غربت الشمس, سورج غروب ہونے کے بعد. سورج غروب ہونے کے بعد آئے فجعل, قریش کہنا شروع کر دیا. کہا اے اللہ کے رسول, ما کتو اسلی العصر, نے عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھی, حتی کادت الشمس تغرب, سورج غروب ہونے کے قریب آ چکا ہے. سورج یوں سمجھے غروب ہو چکا, میں نے عصر کی نماز اب تک نہیں پڑھی اور ان کفار کی وجہ سے میری نماز عصر رہ گئی, لہذا برا بلا کہنا شروع کر دیا کفار کو. اتنا غصہ آیا کہ اس کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کفار نے, حالانکہ جنگ تھی, جنگ میں مقابلہ ہو رہا ہے, میں نے بتایا تھا کہ پڑھ سکتے بھی, یہ جی کے اندر کفار کے دفاع میں اتنا وقت لگا کہ سورج غروب ہو گیا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, کفار کو گالیاں دینا شروع کر دی, برا بلا, اور نبی علیہ السلام نے بد دعا شروع کر دی. آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے جو آگے آ رہے ہیں. اے اللہ ان کے پیٹ میں آگ بھر دے, اے اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے, اے اللہ ان کی قبروں میں آگ بھر دے, کہ ان کی وجہ سے نماز عصر میں تاخیر ہو گئی ہے, نماز عصر کا وقت نکل گیا ہے. ایک نماز اس کی جنگ میں تاخیر جو سبب بنا, اس کو برا بلا کہنا شروع کر دی. ہم جان بوجھ کر دوسروں کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے. نماز کا وقت ہو گیا, چلو یار میرے پاس آیا ہوا ہے, اب اس کو وقت دیتا ہوں, نماز بعد میں پڑھ لوں گا. مسلمان ہے وہ, بجائے اس کے اس کو بھی لے کر چلے آئے نماز پڑھتے ہیں, لیکن خما کا وہ بیچارہ ڈسٹرب ہوگا, اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے میں نے. اور نماز عصر لیٹ, یہ نماز عصر لیٹ ہے, وگرنہ نماز عصر چھوڑ دینا حدیث میں کیا وبال ہے کسی کو پتا ہے؟ ایک نماز عصر چھوڑ دے, حدیث میں آتا ہے اتنا نقصان ایک مومن کو ہوتا ہے نماز عصر چھوڑنے کا, اس کے گھر کو آگ لگ جائے, گھر بھی جل جائے, گھر والے بھی جل جائیں, دولت بھی جل جائے. جتنا افسردہ اس بات پر ہوتا ہے, اس سے زیادہ نماز عصر چھوڑنے پر ہونا چاہیے. ایک نماز عصر, ہماری تو نمازیں ہی نہیں ہیں. ایک نماز عصر کی بات ہو رہی, ہم نے تو نہ جانے کتنی نمازیں نہیں پڑھی, بلکہ ہماری مسلم معاشرے کے اندر نماز پڑھنے والے ان کو گنا جا سکتا ہے. ایسے مسجد پاس ہوتی ہے, اذان کی آواز آئی ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, نہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے, نہ شوہر نماز پڑھ رہا ہے, نہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں, نہ ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد سامنے نماز. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ ٹھیک ہے, چلیں پھر سنیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث رپیٹ کر دیں, چلیں ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جاء یوم الخندق, وہ جنگ خندق کے دن آئے, بعدما غربت الشمس, سورج غروب ہونے کے بعد, فجعل یسب, سب یسب کا معنی ہوتا ہے برا بلا کہنا, وہ برا بلا کہنے لگ گئے قریش کے کفار کو جو آپ کے سامنے تھے. وقال یا رسول اللہ, اور عمر نے آ کر کہا اللہ کے رسول, ہاں جی لان تان, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ما کت اصلی العصر, میں نے اب تلک نماز نہیں پڑھی, حتی کادت الشمس تغرب, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ہے, سورج غروب ہو گیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, واللہ ما صلیتها, اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑھی. عمر نے کہا میں نے نہیں پڑھی, تو آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی. فقمنا, عمر کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے, الا بطحان, بطحان وادی کی طرف, ایک وادی تھی وہاں سے قریب بطحان. فتوضأ للصلاۃ, آپ نے نماز کے لیے وضو کیا, وتوضأ لها, وتوضأنا لها, اور ہم نے بھی وضو کیا. فصلی العصر, آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھائی. بعدما غربت الشمس, سورج غروب ہونے کے بعد, سورج غروب ہو چکا تھا, اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ثم صلی بعدها المغرب, اس کے بعد پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کئی نمازیں رہ چکی ہیں, اس کا سبب یا تو شرعی ہوگا یا غیر شرعی ہوگا. غیر شرعی سبب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو نیند آ رہی تھی اور آپ ظہر کے بعد سو گئے, اور ایسا سوئے دنیا جہاں سے بے فکر ہو کر آپ کی آنکھ کھلی مغرب کے بعد. ایسا ہوتا ہے جب کئی دنوں کی نیند جمع ہو جائے, تو آپ کوٹا پورا کرنے کے لیے جب بندہ سوتا ہے تو پھر مغرب کے بعد آنکھ کھلتی ہے, تو آپ کی عصر بھی رہ گئی, آپ کی مغرب بھی رہ گئی, اور آپ کی عشاء کا وقت ہو چکا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلے عصر کی نماز, پھر مغرب کی نماز, اس کے بعد عشاء پڑھ لیں. ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ مل گئے, اور آپ کی رہ گئی تھی زور تو پڑھ لی, آپ کی عصر رہ گئی تھی, مغرب بھی رہ گئی تھی, تو آپ نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ عصر کی. جہاں تک ترتیب ممکن ہو تو آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں عصر کی نیت کے ساتھ.
इमाम और मुक्तदी की नीयत में इख्तिलाफ हो सकता है, लाजमी नहीं है जो नीयत इमाम की है वही नीयत मुक्तदी की हो, नीयत में फर्क हो सकता है। क्योंकि हम हदीस पढ़ेंगे आगे जाकर जिसका मसला ये है मुक्तदी और इमाम की नीयत में इख्तिलाफ का पाया जाना। तो आप असर की नीयत से शामिल हो जाएं, असर पढ़ें, उसके बाद फिर आप मगरिब पढ़ें, उसके बाद फिर आप ईशा पढ़ लें। मुराद ये है कि जहां तक तरतीब मुमकिन, औरतों के लिए तो मसला नहीं है, औरतों ने जमात के साथ तो पढ़नी नहीं है, घर में पढ़नी है, तो तरतीब को मलहूज रखें, वो जो नमाज रह चुकी है तरतीब के साथ उन नमाजों को पढ़ें। अब बहुत सारी नमाजें अगर रहती हैं, सुन्नत पढ़ना मुमकिन नहीं है उनके लिए, तो कम अज कम फराइज के अंदर तरतीब के साथ उन नमाजों को पढ़ लें। अगर आपके पास शरई उज़र नहीं था तो गुनाहगार तो हैं आप, नमाज कज़ा होने की वजह से गुनाह तो मिलेगा आपको, पढ़ लें। लेकिन अगर शरई उज़र था तो आपको अदा वाला पूरा अजर मिलेगा। मसलन आप सफर में थे, उज़र है, भूल गए थे, कोशिश तो थी कि मैंने पढ़नी है नमाज, लेकिन भूल हो जाती है, तो फिर आप उन नमाजों को पढ़ ले, आपको पूरा अजर मिलेगा। जी मगरिब में इमाम के साथ नहीं पढ़ सकते आप। मगरिब इमाम ने 4 पढ़ानी है और आपने मगरिब की 3 पढ़नी है, तो वहां इक्तदा नहीं हो सकती, वहां ईशा ही पढ़ेंगे पहले आप। इल्ला ये कि आपको टाइम मिला, आपने पहले मगरिब पढ़ ली, उसके बाद फिर इमाम के साथ शामिल हो जाएं आप। लेकिन अगर डायरेक्ट इमाम के साथ शामिल हुए तो आप ईशा ही पढ़ेंगे, मगरिब नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसे तो नहीं हो सकता इमाम से पहले सलाम फेर दें आप, मुमकिन नहीं है। ईशा पढ़ लें, उसके बाद मगरिब पढ़ लें, बिल्कुल है।